بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سیریز کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ سمندر پار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر برابر سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے واسطے من و سلوہ بھیج دیا۔ ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گھیو اور ساگ اور ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، جہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آن لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر کبھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے پاس اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانے اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ نے ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا کہ جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں کولو قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ بولنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اور دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے
موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے۔ پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت اور بہادری ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کریں جس طرح بنی اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ان پر اور بھی بہت سے نبی بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی نازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنی اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار، خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر، اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں۔ مال و دولت، باغات، کھیت، مکانات، جانور، اولاد سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا۔ مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، ناشکری کا ذکر ہی نہ کیا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا، اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے، اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، کیا ہی اچھے بندے تھے کہ جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش اور امتحان سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد بات شروع ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام ملک ایرام کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہتے، برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، آپ اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ کوڑا ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلا، لوگوں نے زبردستی آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا، لیکن یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ میاں بے حد مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں
اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ یونس علیہ السلام کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا۔ اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں، جو یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب بھی کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا۔ سردار امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق ہے، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر اور طاقتور آدمی تھے، اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہے۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ 1 چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف 1 گھونٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرعیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 ہے، اب یہ 1 دمبی کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے دمبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں،
مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت کو غریب آدمی تھے، مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اب بات شروع ہوتی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی۔ لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے، اور وہ نصیحتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی نا انصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یعنی غرور نہ کر، اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کرنے والا اللہ پاک ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کریں۔ اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہمیں کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ اللہ کو پسند نہیں، اونچی آواز سے نہ بولیں کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہیں، اور ان سب باتوں کو دل میں بٹھا لیں۔ خواتین و حضرات، یہاں اختتام ہوتا ہے پارٹ 4 کا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس سیریز کے اگلے حصے میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔